وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواہ مسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مسلم شریف کی یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی. جناب رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں جلدی کر لو. کون سے فتنے اور کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم، جو سیاہ، تاریک اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے. اس حدیث پاک میں ہمیں فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں جلدی کا حکم دیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنہ کہتے کس کو ہے اور فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. فتنہ عربی زبان کا ایک مختصر سا لفظ ہے اور قرآن کریم میں فتنے کا لفظ الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں، آزمائش کے بھی آتے ہیں، گناہ کے بھی آتے ہیں، فضیحت و رسوائی کے بھی آتے ہیں، مال و دولت کے بھی آتے ہیں، اولاد کے بھی آتے ہیں، محنت کے بھی آتے ہیں، کسی سے محبت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر اس کا استعمال امتحان اور آزمائش کے معنی میں ہوتا ہے. ورنہ فتنے کے اصل معنی ہے سونے چاندی کو آگ میں تپا کر اس کی سچائی جاننا. جس طرح ایک سونار سونے کو آگ میں تپا کر جلا کر اس کی سچائی کو جانتا ہے اور یہ پرکھتا ہے کہ اس میں کتنا خالص سونا ہے، کتنی دھات ملی ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو اسی طریقے سے فتنے کے زمانے میں انسان کو جانچا جاتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں کامل ایمان ہے 24 کیرٹ کا اور کس کے دل میں کھوٹ اور نفاق بھرا پڑا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ فتنے کے معنی امتحان کے ہیں، آزمائش کے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کہتے ہیں ایسے دور کو کہ آدمی کا ایمان پر جمنا مشکل ہو جائے. ذرا اپنی گردن جھکا کر سوچے کہ کیا ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے ہیں
کیا یہ زمانہ، یہ دور ایسا نہیں کہ ہمارے لیے ایمان پر جمنا مشکل؟ واقعی ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں۔ اب تھوڑا آگے بڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام میں جلدی کر لو جو سیاہ، تاریک اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ کیا ہوگا اس فتنوں کے دور میں؟ آدمی صبح میں مؤمن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام کو اگر ایمان والا ہوگا تو صبح اس حالت میں کرے گا کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا، ایمان اس کے دل سے اٹھ چکا ہوگا، رخصت ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو معمولی دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ یہ دور واقعی ایسا دور ہے کہ آدمی صبح میں مؤمن، شام کو کافر، شام کو مؤمن تو صبح میں وہ کافر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ واقعی ایسا نازک زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا، شام تک وہ انکار کر کے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ شام کو وہ ایمان والا ہوگا، صبح تک وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ ایک مطلب تو یہ کہ یہ حقیقی معنی پر محمول ہے۔ دوسرا مطلب کہ یہاں کفر سے مراد کفران نعمت، نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا۔ تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی صبح میں مؤمن ہوگا، شام کو کافر، یا شام کو مؤمن ہوگا، صبح میں کافر، یعنی وہ کافروں کی مشابہت اور ان کے جیسے اعمال و افعال اختیار کرنے والا بن جائے گا۔ چوتھا مطلب یہ بیان کیا کہ آدمی صبح میں ایک چیز کو حلال سمجھتا ہوگا، شام کو حرام سمجھنے لگے گا، شام کو حرام سمجھتا ہوگا تو صبح تک وہ اس کو حلال سمجھنے لگے گا۔ یاد رکھے قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جن کو حرام ٹھہرایا وہ قیامت تک حرام کتنی ہی تعویلیں کر لو وہ حلال نہیں۔ تو اس طرح آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ اور اس کا ایک پانچواں مطلب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ہم نے مسلم شریف پڑھی تھی، ہمارے والد ماجد اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس حدیث کے تحت انہوں نے ایک نیا مطلب بیان کیا کہ آدمی صبح میں مؤمن، شام کو کافر، یا اس کے برعکس وہ ایسے کہ کسی ایمان والے پر بلا وجہ کفر کا فتویٰ لگائے گا، اس کو کافر کہے گا۔ اور کفر اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کو کہا گیا اگر وہ ہے واقعی کافر تو اس پر لگے گی، ورنہ پلٹ کر اسی کی طرف آئے گی۔ تو اس طرح آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک حدیث ہوئی۔ اسی طرح ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فتنے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ فتنے تم پر چٹائیوں کے تنکے کی طرح پیش کیے جائیں گے، جس طرح چٹائیوں میں تنکے یکے بعد دیگر لگائے جاتے ہیں، تم پر فتنے ایک ایک کر کے آئیں گے۔ پس جس آدمی کا دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس کے دل پر سیاہ اور کالا نقطہ لگایا جائے گا، اور جس کا دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس کے دل پر سفید نقطہ لگایا جائے گا۔
اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے تم پر جماعتوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، فتنوں کا ایک گروہ اور ایک جماعت چلی جائے گی کہ دوسرا گروہ، یعنی ایک فتنے سے ابھی نکلنے نہیں پائے کہ دوسرا فتنہ دروازے پر دستک دے دے گا، اور فتنوں کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی موت کی تمنا کرنے لگے گا، کسی قبر کو دیکھے گا تو یہ چاہت کرے گا کاش اس قبر میں ہوتا، اس کی یہ تمنا کرنا، اس کی یہ چاہت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات کے شوق میں نہیں، بلکہ اس کی یہ تمنا اور چاہت مصیبتوں اور بلاؤں سے پریشان ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ اور فتنوں کے دور میں موت کو آدمی ایسے پسند کرے گا جیسے سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل کو آدمی پسند کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تو تم دنیا میں مصیبتیں اور فتنے دیکھتے ہی جاؤ گے، اور ایک روایت میں فرمایا لم یبق من الدنیا الا فتن، اب دنیا میں سوائے فتنوں اور مصیبتوں کے کچھ باقی نہ رہا۔ حدیث پاک میں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ حاصل کر لو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے کھڑے ہونے والا، چلنے والے سے چلنے والا، دوڑنے والے سے بہتر سمجھا جائے گا۔ جو فتنوں کو دیکھے اور پناہ کی کوئی جگہ پائے تو اس کو چاہیے کہ پناہ حاصل کر لے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس امت میں فتنے کیوں رکھے گئے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت مرحومہ ہے، قابل رحم امت ہے۔ اس امت پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں، اس امت پر دنیا میں عذاب فتنوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں اور آپسی قتل و قتال کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ فتنوں کے متعلق بہت سی ایسی احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایک روایت تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ فتنے سیاہ، کالی، تاریک، اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ اس روایت میں فتنوں کو ظلمت اور اندھیروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے لوگوں کے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہے ہیں، برس رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فتنوں کو بارش کے قطروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فتنوں کو دھوئیں کے ٹکڑوں کے ساتھ، کہ فتنے دھوئیں کے ٹکڑوں کی طرح گہرے اور گاڑے ہوں گے، اس انداز میں تشبیہ دی گئی۔ ایک روایت میں فرما کہ فتنے اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ جس طرح اندھے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا،
بہرے کو کچھ سنائی نہیں دیتا، گونگا بولنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ فتنوں کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا کہ وہ کہاں جائے، کچھ سنائی نہیں دے گا کہ وہ کیا قبول کرے، کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ہوش و حواس فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اڑ جائیں گے، اور آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کو بے توجہی سے ٹال دیں گے، اس کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح امام ترمذی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے، جب میری امت 15 طرح کے کام کرنے لگے گی کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھ کر ہڑپنے لگے اور امانت میں خیانت ہونے لگے، زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے لیکن ماں کی نافرمانی کرے، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، قوم کا سردار گھٹیا اور بیکار آدمی کو بنایا جائے، آدمی کا اعزاز و اکرام اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کیا جائے، شراب کی کثرت ہونے لگے، ناچ گانے کی چیزیں عام ہو جائے، مرد ریشمی لباس پہننے لگے، قوم کے اخیر میں آنے والے اگلوں پر لعن طعن کرنے لگے، اگر یہ کام ہونے لگے تو تم انتظار کرو زلزلوں کی کثرت کا، تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا، تم انتظار کرو شکلوں اور صورتوں کے بگڑنے کا، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں اور فتنے تم پر ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تسبیح کے دھاگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں، اسی طرح آخری دور میں فتنے بھی ایک ایک کر کے آنے لگیں گے۔ ابھی ایک فتنے سے بندہ نکلنے نہیں پایا کہ دوسرا فتنہ دروازے پر دستک دینے کے لیے کھڑا ہے، دوسرے فتنے سے نہیں نکلا کہ تیسرا فتنہ معانقہ اور مصافحے کے لیے تیار ہے، اتنی کثرت سے فتنے آئیں گے۔ اور بعض روایات میں فرمایا فتنے تم پر سائے بانوں کی شکل میں آئیں گے، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رازدار مانے جاتے ہیں، ان سے پوچھا تھا کہ اے حذیفہ، میں تم سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوں گے۔ اس روایت میں فتنوں کو سمندر کی موج کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا امیر المؤمنین کیوں فکر کرتے ہو؟ ابھی وہ فتنے نہیں آئے، ابھی تو اس فتنے پر دروازہ پڑا ہے۔ فاروق اعظم پوچھتے حذیفہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہ امیر المؤمنین توڑا جائے گا۔ فتنوں پر دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور توڑے جانے سے مراد آپ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب ایک مرتبہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور پھر فتنوں کی جو بوچھار اور بھرمار شروع ہوگی تو وہ قابو کے باہر ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق ٹٹول کر پلٹ کر دیکھ لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت پر جس کثرت سے فتنے آئے ہیں، کبھی اتنی کثرت سے فتنے نہیں آئے۔
یہ تو احادیث میں فتنوں کا چند چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں فتنوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ آدمی کا اپنی اندر میں، اپنی ذات میں ہے کہ آدمی کے اپنے ذاتی احوال، اندرونی احوال بگڑ جائے، اس کا دل سخت ہو جائے، نماز، تلاوت، عبادت کا لطف اور مزہ ختم ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے فتنے کی، جس میں ذاتی احوال بگڑنے لگے۔ نمبر 2، وہ فتنہ جس کی وجہ سے گھروں میں اختلاف پیدا ہونے لگے، گھریلو ماحول بگڑ جائے، خراب ہونے لگے۔ تیسری قسم فتنوں کی وہ ہے جو حکومتی سطح پر، یعنی نااہلوں کے برسر اقتدار ہونے کی وجہ سے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کو معاملہ سپرد کیا جائے اور لگام نااہل کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اب تم قیامت کا انتظار کرو۔ یہ تیسری قسم ہے فتنوں کی، جو نااہلوں کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھی قسم فتنوں کی، جو امت کے خیر اور بہترین افراد کے دنیا سے اٹھ جانے کی وجہ سے، پچھلے 3 سالوں کا جائزہ لے، جس کثرت سے امت کے بہترین افراد، صلحاء اور اتقیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے بعد فتنوں کی جو بھرمار شروع ہوئی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی فتنے کی ایک قسم، چوتھی قسم۔ فتنے کی 5ویں قسم بدنیتی کا فتنہ ہے، جس میں عقائد بگڑنے لگے۔ اور فتنے کی 6ٹھی قسم حوادثات اور مصیبتوں کا فتنہ، کہ بعض ایسے کام جیسے حدیث پاک میں ہے ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب، جس قوم میں خیانت ہونے لگتی ہے اللہ اس قوم میں دشمنوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ ولا فش الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت، جو قوم زنا کی کثرت کرنے لگتی ہے وہاں موت بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے وہاں رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ولا حكم قوم بغیر حق الا فشا فيه الدم، جو قوم ناحق پر فیصلہ کرتی ہے وہاں فساد اور خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو، اور جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے دشمنوں پر اس قوم کو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ سارے فتنے کیوں آئے؟ یہ سارے فتنے حوادثات کے فتنے، کچھ بیماریاں، کچھ خرابیاں ہم میں پھیلی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب امت میں زنا کی کثرت ہو تو ایسی بیماری وجود میں آئے گی جن کا نام بھی تم نے سنا نہیں ہوگا۔ کچھ فتنے سود کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ۔ موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے کون سے فتنے ہیں؟ سب سے پہلا فتنہ عقائد کا فتنہ۔ باطل ایک ہو چکا ہے اور باطل نے 2 راستے اختیار کیے ہیں۔ ایک غربا کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ایک جہلا کی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔
غربا کو پیسوں کے ذریعے اور جہلا کو ایجوکیشن کے نام پر معصوم بچوں کے ذہن اور ان کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا بچہ اسکول جاتا تھا اور بالواڑی میں اس کو بھیجا جاتا تھا، وہ کسی زمانے میں کبوتر کا تھا، اب بہت ترقی کر لی، اس کا نے سے کبوتر کے بجائے کیا ہوا وہ آپ سوچ لو، وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ کسی زمانے میں گدھیڑا بولا جاتا تھا، اب کیا ہو گیا آپ سوچ لو۔ کسی زمانے میں ماں مرچا تھا، اب وہ ماں مندر کے لیے استعمال ہونے لگا، رمکڑے سے کیا بن گیا۔ یہ ہے ابتدا سے معصوم بچوں کے ذہن کو خراب کرنا، بلکہ بہت سے اسباق اور لیسن چیپٹر ایسے ہوتے جن کے ٹائٹل ہی کفریہ و شرکیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح غربا کی غربت سے فائدہ اٹھا کر ان کو پیسوں کا لالچ دے کر عقائد بگاڑے جا رہے ہیں۔ صاحب مشکات نے کتاب العلم میں روایت نقل کی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے، قرآن کریم کے فقط حروف رہ جائے، پڑھنے والا عمل کرنے والا کوئی نہ ہو، مسجدیں خوب شاندار عالی شان بنے لیکن ہدایت سے خالی ہو، نمازی کوئی نہ ہو۔ کیا یہ وہ دور نہیں؟ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ عقائد کا فتنہ، آگے بڑے دوسرے نمبر پر جو فتنہ ہے بدعات کا فتنہ۔ بدعات کا فتنہ اس کا مطلب یہ کہ نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے، کوئی اٹھتا ہے اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بدعات کا فتنہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اولاد کا فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ نہیں کیا اور ان کے مزاج کو ہم نے دینی نہیں بنایا، قرآن و سنت کے نور سے ان کے دل کی شمع روشن نہیں کی، تو مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑا ہو اور دینی تعلیم و تربیت سے خالی ہو، خود بھی جہنم میں جائے، ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ یہ ہے اولاد کا فتنہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اموال کا فتنہ کہ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میرا نبی فرماتا ہے ہر امت کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کی چیز ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش اور امتحان مال و دولت سے لیا جائے گا۔ یہ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم ہے عورت کا فتنہ۔ پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو سمجھایا لیکن وہ بلعم بن باعورہ کی شاطر چال کام کر گئے، واقعہ لمبا ہے، اور اس کے کہنے پر لوگوں نے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے راستے میں سجا دھجا کر بھیجا۔ ایک آدمی فتنے میں مبتلا ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل پر قحط مسلط اور ایک ہی دن میں 70,000 آدمی اس میں مرے ہیں۔ اور چھٹی قسم ہے انٹرنیٹ کا فتنہ۔
آدمی تنہائی میں کیا کر رہا ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں جیب میں موبائل، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پاس میں بیوی لیٹی ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے اور یہ غلط تصاویر کو دیکھنے میں، فحش کلپ کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہماری تنہائیاں۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے؟ اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ تیری خلوت جلوت تو اپنوں میں ہو یا پرایوں میں ہو، ظاہری حال ہو یا باطنی حال، چھپے میں ہو یا کھلے میں ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، تم اللہ کو فراموش نہ کرو۔ اب آخری بات، جب یہ فتنوں کے کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ کون سے کام جس کو کر کے ہم فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ دوسرا کام 5 وقتہ نماز با جماعت ادائیگی کا اہتمام۔ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادائیگی کا اہتمام۔ مساجد دین کے قلعے ہیں، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط قائم کیجیے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، جو اللہ توفیق دے، حسب توفیق حسب ضرورت صدقہ دیتے رہیے۔ صدقہ بلائے صدقے کو پھان کر آگے نہیں آ سکتی، صدقے کے ذریعے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے۔ چوتھا کام دعاؤں کا اہتمام، بالخصوص مقبول گھڑی میں، مقبول اوقات میں دعاؤں کا کام۔ حدیث پاک میں ہے کہ دعا ان مصیبتوں کو بھی ختم کرتی ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو بلائیں آ چکی اور جو بلائیں اور فتنے نہیں آئے ان کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ 5واں کام، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، کہ جانتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، تو دیگر فتنے اس کے سامنے معمولی ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے دوسرے فتنوں سے بھی نجات ہوگی۔ چھٹا کام، اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب کی تعلیم کیجیے۔ جہاں فضائل کی کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ سیرت کی کتاب کی بھی تعلیم کیجیے۔ نبی سے ہمارا رشتہ ہی کمزور، اگر پوچھا جائے نبی کے والد کون، بتا دیں گے، والدہ کون، بتا دیں گے، دادا کون، بتا دیں گے، بس دادی کا نام کسی کو معلوم نہیں، نانا کا نام کسی کو معلوم نہیں، نانی کا نام کسی کو معلوم نہیں، دیگر رشتہ داروں کا نام کسی کو معلوم نہیں۔ کیا ہم عشق نبوی کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں؟ سیرت کی کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، ہر زبان میں ملتی ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو 1 صفحہ روز اس کا پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سنائیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے نبی نے اس دور میں جب پورے مکہ میں فتنے پھیلے ہوئے تھے کس طرح سے زندگی گزاری، اور یہ سیرت ہمارے لیے رشد و ہدایت کا کام کرتی رہے۔ یہ چھٹا کام۔ نمبر 7، جہاں جہاں درس قرآن اور حدیث کی مجلس ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑے، تاکہ قرآن اور حدیث کی، اللہ اور رسول کی باتیں ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی رہے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو۔ اور 8واں کام، اہل اللہ کی صحبت اور ان سے اپنے آپ کو جوڑنا، وابستہ کرنا۔ اگر یہ 8 کام کر لیے تو اللہ کی ذات سے امید ہے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔